جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہو رہی تھی کہ ذویل ارحام، جب ذویل فروز کو آپ نے حصہ دے دیا تو پھر اسبات کو دینا ہوتا ہے بچہ کچھ اب. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت ہے، اس کا اسبات ہے ہی نہیں ہے، کوئی اسبا رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پورا بیان کیا کہ اسبات کسے کہتے ہیں. تو ذویل فروز کو دینے کے بعد اسبائے نسبی کوئی بھی نہیں ہے اس کا رشتہ دار. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ذویل فروز میں بھی کوئی بھی نہیں ہے، اسبات میں بھی کوئی بھی نہیں، تو پھر جو مال ہوتا ہے وہ ذویل ارحام کو ملتا ہے. ذویل ارحام کسے کہتے ہیں؟ ذوی کا معنی ہوتا ہے والے ارحام، رحم کی جمع ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے اور رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور میراث میں ان کا نمبر بہت دور ہے. عام طور سے انہیں بہت حصہ عام طور پہ ملتا ہی نہیں ہے، بہت کم معاملہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے اس لیے پتہ ہونا چاہیے. ان کے بھی 4 طبقے بنتے ہیں. یہ عام طور پر جو عورت کے رشتہ داروں میں بنتے ہیں نا، وہ ہے میت کی وہ اپنی نسل جو نہ ذویل ارحام ہو نہ ذویل فروز، یا نہ ذویل فروز بھی نہ ہو اسبات بھی نہ ہو، میت کی اپنی نسل جیسے نواسا نواسی، یہ میت کے ذویل ارحام بنتے ہیں. پوتا پوتی تو اسبات میں تھا، یہ ذویل ارحام میں بنتے ہیں. میت کے وہ اصول جو نہ ذویل فروز میں ہو نہ اسبات میں ہو، اصول جیسے نانا یا دادی کا باپ وغیرہ، یہ دوسرا طبقہ آ جائے گا ذویل ارحام کا. تیسرا طبقہ میت کے ماں باپ کی وہ نسل جو نہ ذویل فروز ہو نہ اسبات ہو، جیسے بھانجا بھانجی بھتیجی وغیرہ. چوتھا درجہ آئے گا دادا دادی اور نانی کی وہ اولاد جو نہ ذویل فروز ہو نہ اسبا ہو، جیسے پھوپھی خالہ ماموں، باپ کا ماں شریک بھائی، باپ کا ماں شریک بھائی، کیونکہ باپ شریک بھائی تو باپ کا جو ہے وہ تو اس کا چچا باپ شریک چچا لگتا ہے، وہ تو اسبات میں آ جاتا. بہرحال یہ ذویل ارحام کے 4 طبقے ہیں. ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہی ہے. پہلے طبقہ اگر موجود ہے تو اگلے طبقہ کو نہیں ملے گا، دوسرا طبقہ موجود ہے تو تیسرے چوتھے کو نہیں ملے گا، تیسرا طبقہ موجود ہے تو چوتھے کو نہیں ملے گا، تیسرا بھی نہیں ہے تو چوتھے طبقے والے کو تقسیم کر دیں گے. تو یہ اسی طرح بالکل منوان جیسے اسبات میں تقسیم کاری تھی، اس میں بھی بالکل وہی ترتیب چلے گی. میراث میں ذویل ارحام کا مسئلہ یاد رکھنا ذرا مشکل ہے، مگر چونکہ ان کا نمبر اکثر آتا ہی نہیں اس لیے یہ مسئلہ آسان ہو گیا. اس کے موٹے موٹے قانون یاد رکھے جائیں جو کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیے سن لیے، بس ان کو یاد رکھیے، بس الحمدللہ آپ حرام سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے 2 بہت ہی اہم سبق ہیں، وہ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہوں گے. آج کے لیکچر 2 ہی ہونے تھے، اگلے لیکچر میں 2 بہت ہی اہم سبق ہیں علم میراث کے حوالے سے، بہت اہم سبق، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.